غزہ پر اسرائیلی درندگی کا تیسرا مہینہ شروع، 60 دن میں 17,000 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی ننگی جارحیت میں 7,000 سے زائد بچے اور 4,000 سے زائد خواتین لقمہ اجل بنی۔ 46,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں، 7,500 سے زائد لاپتہ، ہزاروں کو صہیونی فوج نے گرفتار کیا۔ غزہ کی بیشتر عمارتیں کھنڈر بن چکیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اسپتال محفوظ رہے، نہ اسکول، مسجدیں اور چرچ۔ 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ پر کتنے بم گرائے، خود اسرائیل کو اندازہ نہیں۔ دہشت گرد ریاست نے فی گھنٹہ 42 بم غزہ والوں پر برسائے۔ فلسطینیوں کا بہتا لہو جم رہا ہے، نہ اسرائیلی جنگی جنون تھم رہا ہے۔ ہزاروں بچوں اور عورتوں کا خون بہا کر بھی نیتن یاہو کہتا ہے جنگ آخر تک لے کر جائے گا۔ لا حاصل کانفرنس، اجلاس، مذمتیں اور مذاکرات، اسلامی طاقتوں سمیت پوری دنیا صہیونی جارحیت کے سامنے بے بس۔ بلڈنگ کو فٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں کے جو رہائشی ہیں یہ اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ پولیس کو یا کسی محکمے کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایس پی سی اے نے بالکل کلیئرنس دے دی ہوئی ہے۔ کراچی میں آگ سے متاثرہ عمارت رہائش کے قابل قرار، کلیئرنس کے بعد مکینوں کو عمارت میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ٹیکنیکل ٹیم نے رپورٹ میں کہا پہلی سے چوتھی منزل تک رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ گراؤنڈ اور میزنائن فلور کی مرمت کرنا ہوگی۔ عمارت میں کوئی کریک نظر نہیں آیا۔ متاثرہ عمارت کسی بھی طرف سے جھکی ہوئی نہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج سسٹم آگ لگنے سے متاثر ہوا۔ ایڈیشنل ڈی جی ایس بی سی اے کا کہنا ہے گراؤنڈ فلور پر 10 دکانیں مکمل طور پر جل گئیں۔ 3 دکانوں کا سٹرکچر بری طرح متاثر ہوا۔ ایک متاثرہ فیملی کی فلیٹ سے چوری کی شکایت، کہا گھر کا سامان لینے گئے تو 4 موبائل فون غائب تھے۔ فلیٹ سے سامان نکالنے کے لیے صرف 10 منٹ کا وقت ملا۔ کراچی میں آگ نے لوگوں کے آشیانے جلا ڈالے۔ عرشی پلازا کے ہر مکین کی اپنی کہانی، اپنے غم کی داستان۔ کسی کی زندگی بھر کی جمع پونجی آگ کی نظر ہو گئی۔ کوئی گھر جلنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ لبوں پر یہ شکوہ بھی آ گیا کہ حکمرانوں نے مشکل میں بھی مدد نہ کی۔ آگ میں 35 سال کا درزی بھی چل بسا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ 3 بچوں کے باپ محمد ریاض کی لاش آج صبح ملی۔ اس نے دکان میں پناہ لی تھی۔ فائر بریگیڈ عملہ رات کو اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ ریاض دم گھٹنے سے دم توڑ گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ دوسرے روز آگ سے متاثرہ عمارت کا جائزہ لینے پہنچے۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا حادثے کی تحقیقات اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ۔ مقدمہ احتساب عدالت کو واپس بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا العزیزیہ کمپنی کی طرف سے نواز شریف کو قابل ادا تنخواہوں پر دستاویز مصدقہ ہے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے بتایا قابل وصول تنخواہ کی دستاویز تیار کرنے والے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے تصدیق ہی نہیں کی۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں عدالت نے فوٹو کاپی بطور ثبوت ناقابل قبول قرار دی۔ سب فوٹو کاپیاں تھیں، اس لیے دستاویز کی کباڑ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ امجد پرویز نے دلائل مکمل کر لیے۔ منگل کو نیب پروسیکیوٹر جوابی دلائل دیں گے۔ عدالت پر بھیڑ پر چیف جسٹس کا اظہار ناراضی، لیگی رہنماؤں کو جھاڑ پلا دی۔ اعظم نذیر تارڑ کی سرزنش، عطا تارڑ کو نشست پر بیٹھنے کا حکم، کہا آپ ہر سماعت پر اتنا کراؤڈ لے آتے ہیں، کیا یہاں کوئی میچ چل رہا ہے؟ معاملہ ایسے ہی چلنا ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ گالم گلوچ، ٹک ٹاک اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی، کہیں اور دیکھوں گا نہ ہی کسی سے مدد مانگوں گا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا اپنی نہیں آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا سیاستدان نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں، مجھ پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں، دکھاؤں گا کیسے ملک اور عوام کی قسمت بدلنی ہے۔ 1 گھنٹے کی تاخیر کے بغیر الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے نواز شریف کے بغیر 3 الیکشن لڑے، پی ٹی آئی کو بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے،
ہارنے سے موت نہیں آ جاتی. لیول پلینگ فیلڈ کا تانا عجیب ہے. ہمارے خود حلقے متاثر ہوئے ہیں. حلقہ بندیوں سے متعلق کچھ فیصلوں سے ہمارا اتفاق نہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا قومی ووٹرز ڈے پر پیغام. کہا پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی. چند روز میں الیکشن شیڈیول جاری کر دیا جائے گا. بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں. شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہیں. عوام سے اپیل ہے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں. اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ کا حق استعمال کریں. غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں. ان کی وطن واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پشاور کے دورے پر گفتگو. آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال، غیر ملکیوں کی وطن واپسی، نئے ضم شدہ اضلاع سے متعلق بریفنگ. سپہ سالار نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی. کہا قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے. کامیابی پاکستان کا قدر ہے. پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کا مقدس فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی. ہمارا سارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. فائنل اپروول خان صاحب ہی کا ہوگا. جس کو وہ الاٹ کریں گے اسی بندے کو ٹکٹ ملے گا. نیکسٹ ویک تک ہمارا سارا کچھ فائنل ہو جائے گا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ ہمیں بھی ریلیف دے گی. بیلٹ پیپر بھی ہوگا. بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں 5 سال کی نااہلی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی. بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے موقف اختیار کیا. درخواست گزار سابق وزیر اعظم اور بڑی سیاسی جماعت کا بانی ہے. توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے اختیار نہ ہونے کے باوجود غیر آئینی غیر قانونی طور پر نااہل کیا. درخواست گزار اور جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عدالت نااہلی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. سیاسی اور قانونی امور پر مشاورت. میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے آئین و قانون کے تحت انٹر پارٹی الیکشن کرائے. یقین ہے بیلٹ ہوگا تو بلہ بھی ہوگا. روس میں دوران پرواز کارگو طیارے کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی. پائلٹ نے شعلوں میں لپٹے طیارے کو بیکال ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا. طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے جو چین جا رہا تھا. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں. اور دل دل پاکستان سے میرا دل بدل دے تک جو گایا جو پڑھا دل میں اتر گیا. جنید جمشید کو دنیا سے رخصت ہوئے 7 برس بیت گئے. انہوں نے AIY کی رمضان ٹرانسمیشن کی شان بڑھائی. 7 دسمبر 2016 میں جنید جمشید کا چترال سے اسلام آباد کا فضائی سفر آخری سفر ثابت ہوا.